فضلنا، ہم نے ان پر فضل کیا، ہم نے ان پر فضل کیا، فضلنا بعضهم علی بعض، ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اور فضیلت کی تعریف میں مثال دیتا ہے کہ منہم، ان میں سے، من، وہ ہستی کہ کلم اللہ ہو، جس نے اللہ سے گفتگو کی، کلام کیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف واضح کر رہا ہے کہ فضیلت کا باب، کسی کو میں نے حسن میں فضیلت دی، کسی کو آواز میں فضیلت دی، کسی کو میں نے اتنے درد کی فضیلت عطا فرمائی کہ جب وہ میری تسبیح کرتا ہے تو پانی رک جاتا ہے جو بہہ رہا ہوتا ہے. میں نے فضیلت عطا فرمائی کہ جب وہ زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو پتھر بھی موم کی طرح بیٹھ جاتا ہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک پتھر میں لگا ہوا ہے. تو یعنی فضیلت عطا فرمائی. کسی کو میں نے یہ فضیلت دی کہ ہوا اس کے کنٹرول میں دے دی، اس کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، اور اسے اتنا باخبر بنایا کہ انسان تو انسان رہے، وہ کیڑیوں کی آوازوں سے بھی مالا مال ہے. تو ایک وہ ہے جس سے ہم نے کلام کیا، لیکن جس سے کلام کیا اس کے اور میرے درمیان 70,000 پردے آئے. اللہ اور موسیٰ کے درمیان 70,000 پردے. پھر گفتگو کی. ورفع، فرماتے ہیں ہر میں فضیلت ہے، لیکن ایک وہ ہے، موسیٰ کو کلام دیا ہے تو حسن میں فضیلت نہیں، آواز میں فضیلت نہیں. ایک وہ ہے کہ سب کے اندر جداگانہ فضیلتیں ہیں، اور ایک وہ ہے جو ساری فضیلتوں کا مالک ہے. ورفع بعضهم درجات، اور جس نے اس درجے کو مانا ہے وہی معین الدین بنا ہے، وہی عبد القادر جیلانی بنا ہے، وہی پیر مہر علی شاہ بنا ہے، وہی جماعت علی شاہ بنا ہے، وہی پیر سیال بنا ہے، وہی شمس العارفین بنا ہے، اور وہی سلطان العارفین بنا ہے. یعنی اس فضیلت کا کمال ہے کہ جس نے بھی اس فضیلت کو تسلیم کیا اللہ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی. یہ یاد رہے کہ تمہاری اور ہماری وجہ سے نبی کو فضیلت نہیں، اس امت کو بھی اگر فضیلت ملی ہے تو کون تم خیر امت اخرجت للناس. اللہ فرماتا ہے سارے نبی رسول میں نے بنائے، جو ان سے متعلق نیاز مند بنائے، ان کے امتی بنائے، وہ بھی میں نے بنائے. لیکن کون تم خیر امت اخرجت للناس، کملی والے تو بھی فضیلت والا، تیری امت بھی فضیلت والا. سب پہ میں نے تیری امت کو فضیلت عطا فرمائی، اور اتنی فضیلت دی کہ نبی بھی ملتجی ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ رب ارنی. قرآن میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 26 نبیوں کے نام نامی اس میں گرامی قرآن کی عبارت میں ہے. چھبیوں کی زندگی پڑھ لو، 25 کی ہر نے مانگا ہے. میں نے عرض کیا کہ ہر نے مانگا ہے، میرے نبی نے نہیں مانگا، اس لیے کہ سب کچھ بنایا ہی کملی والے تیرے لیے. جو بھی دیا گن کے رکھ دیا، واضح کیا، گن کے رکھا کہ میں نے آدم کو کیا دیا، میں نے موسیٰ کو کیا دیا، گن کے بتایا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات. میں نے موسیٰ کو اپنی قدرت کی 9 نشانیاں عطا فرمائی. عیسیٰ نے کہا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کے آیا ہوں. ہر نبی نشانیاں لے کے آیا، ہمارا رسول رب کی نشانی بن کے آیا، نشانی بن کے آیا. حضرت موسیٰ کو 9 نشانیاں دی گئیں تو قوم نے حلوہ کھایا، سلوہ کھایا، من کھایا، تو التجا کر بیٹھے کہ ہمیں اللہ بھی دکھاؤ، ہمیں اللہ دکھاؤ.
اس لیے کہ جو اتنے لذیذ کھانے بھیجتا ہے وہ آپ کتنا مزیدار اور لذیذ ہوگا. لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم اس وقت تک پکے پیڑے مومن نہیں بنیں گے جب تک تیرا رب بے پردہ سامنے نہیں آئے گا. سمجھیے یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور میرے نبی کا ایک صحابی ثابت کرو جس نے یہ کہا ہو کہ کملی والے ہمیں رب دکھا دو، ہمیں اللہ دکھا دو. پتا چلا کہ میرے نبی کو اللہ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، میرے محبوب اعلان کر دے جس نے مجھے دیکھنا ہے وہ تجھے دیکھ، تیرا دیکھنا ہی میرا دیکھنا ہے، جس نے بھی دیکھنا ہے تجھ میں مجھے دیکھنا ہے. مولانا روم نے لکھا ہے کہ دیوار پہ دھوپ پڑی تو سایہ دوسری جانب آ گیا، تو سائے نے ایک دن سورج سے کہا کہ ایک دن سائے نے دیوار سے کہا کہ سورج کے مزے تو لیتی ہے اور میرے سامنے تو کھڑی ہو جاتی ہے، کبھی ہٹ درمیان سے میں بھی اس کو دیکھوں. تو دیوار نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ میرے سائے میں ہی رہے، تو نے دیکھنا ہے اس کو تو مجھ سے مجھے دیکھ، اور درمیان سے اگر میں ہٹ گئی، دیوار نے کہا اگر میں ہٹ گئی تو نہیں رہے گا. سایہ تو تھا ہونا، دیوار ہونی نا. اس نے کہا اگر میں ہٹ گئی تو بھی جے ویکھنے تے میرے وچوں ہی ویکھنے. موسیٰ نے عرض کی نا رب آرنی، عرض کی پہ میرے مولا میں نے تجھے دیکھنا ہے، رب آرنی انظر الیک، ہٹا پردہ میں تیرے دیدار کا طالب. اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. جو یہ معنی کرتا ہے نا کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہمیں وہ آیت تو دکھائے. یہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کو میرا اللہ مخاطب ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. صرف موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. یہ لن ارا نہیں ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہ دکھائے ہمیں. ترا میں نے تو نی مجھے، اللہ یا متکلم کی ہے، فرماتے ہیں کہ موسیٰ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے. تو پھر بھی موسیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو جب نفی آ گئی کہ تو مجھے دیکھ سکتا تو تکرار کیا موسیٰ نے کہ تو اگر چاہے تو کیا تیرے لیے ناممکن ہے. تو اللہ نے فرمایا پھر ایک تجربہ کر لے، اس پہاڑ کی جانب دیکھ، لیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پر میں اپنا تجلی گراؤں گا، اور ان استقر مکانہ فسوف ترانی. آئیے جو کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا، شرط آ گئی کہ اگر پہاڑ نے میرے تجلی کا بوجھ اٹھا لیا تو بھی مجھے دیکھ لے گا. شرط آ گئی نا. تو پیچھے وہ کہاں جائیں گے جو کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. اللہ تو فرماتا ہے پہاڑ کی جانب دیکھ. اگر پہاڑ میرے تجلی، میرے صفات کی ایک جھلک جو 70,000 پردوں میں سے سوئی کے نوک کے کروڑویں ذرے کے برابر میں ایک تجلی گراؤں گا، اور ان استقر مکانہ، اس قطرے کی، اس ذرے کی کروڑویں ذرے کے برابر جب میرا تجلی پہاڑ پر گرے گا اور پہاڑ قائم رہے گا، انستقر قائم رہے گا، قرار رہے گا، اس کو اپنی حیثیت میں مکان ہوں جس طرح میں نے اس کو بنایا ہے اسی حالت میں رہے گا، تو فسوف ترانی، تو بھی مجھے دیکھ لے گا. تو اب آئیے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کا تو دعویٰ رب نے توڑ دیا نا. اس کا دعویٰ تو رب نے مسترد کر دیا نا.
کہ جو کہتے ہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرط رکھی گئی کہ پہاڑ کی جانب دیکھیں. تو وہ نبی تھا، کہہ دیتا یا اللہ جلوہ میں نے مانگا ہے، پہاڑ نے نہیں مانگا. کوئی گل نہیں جی، وہ نہیں رہے گا تو مینو سٹ میں بھی فنا ہوا تو تیرے عشق وچ فنا ہو جاواں نا. کیوں نہیں کہا؟ یہاں میرا اللہ بتانا چاہتا ہے منہم من کلم اللہ ہو، اس کے ساتھ ہم نے گفتگو تک، کلام تک محدود رکھا. اور ورفعہ، ہاں جی غور کرنا، آیت ایک ہے، ہر نبی فضلہ میں ہے، میرا نبی فضلہ میں نہیں، رفع. رفع کا معنی اٹھانا، بلند کرنا. ہر کسی کو جو ملا زمین پر ملا، ایک میرا نبی ہے جس کو وہاں بلایا گیا. جہاں دیوار نہیں، مکان نہیں، حد نہیں، وہ نبی ہے. وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا کے جس کا مکان نہیں. اللہ اگر مکان میں آ جائے تو پھر اللہ نہیں، کیونکہ واللہ غالب، وہی غالب ہے، اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. یہ پورا مجمع ان دیواروں میں مغلوب ہے، اللہ دیواروں کے اندر آ نہیں سکتا، وہ غالب ہے. موسیٰ کو کہتا ہے کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے. اور ادھر کہہ رہا ہے کہ میں غالب ہوں، اور ادھر کہہ رہا ہے کہ وفی انفسکم، اگر میں آنا چاہوں تو تیری جان میں آ جاؤں. میں تمہاری فی انفسکم، یہ جو حرکت قلب چل رہی ہے نا، میں اس کے اندر. وفی انفسکم افلا تبصرون، میں تیری جان کے اندر چلنے والی جان میں آ جاتا ہوں، لیکن میں نے تجھے وہ آنکھ نہیں دی جو بصارت مجھے دیکھ سکے. وسدا میں تیرے وچ میں تیرے اندر رہتا ہوں. بلے شاہ نے اسی لیے کہا یہ میں ڈھونڈا اپنے باہر تے میرے اندر کون سے مانا. یا اللہ اگر میں تجھے باہر تلاش کروں تو پھر نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہاں جائے گا؟ یہ باوجود کعبے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر چلے ہیں، جڑا آندا میرا گھر ہے ہی کوئی نہیں، لا مکان. بلے شاہ کہتا ہے جے میں ڈھونڈا اپنے باہر تے میرے اندر کون سے مانا، تے جے میں ڈھونڈا اپنے اندر پھر آپ مقید جانا. تے جے میں آکھاں تو بھی تو ہے تے میں بھی تو آ تے سب وچ تو ہے، پھر بلئی کون نے مانا. پھر بلئی کون نے مانا. میں بھی کچھ ہے نا، کیونکہ ہم چشتی اور قادری وحدت الوجود کے قائل ہیں، نقشبندی شہود کے قائل ہیں، اور وحدت الوجود سلطان صاحب نے فرمایا لا موجود فی الکونین الا ہو. یہ سلطان صاحب کا قول ہے نا، لا موجود فی الکونین الا ہو. تمام جہانوں میں اگر کوئی موجود ہے تو فقط وہی ہے. ہم کون ہیں؟ خواجہ غلام فرید گزرے، ایک خاتون آٹا پیس رہی ہے. یہ فلور ملنے اور یہ آٹے کی چکیاں، پن چکیاں تو اب لگی ہیں نا.
پہلے تو ہماری مائیں بہنیں آٹا ہی پیستی تھی نا، میں نے بھی وہ دور دیکھا ہے کہ مائیں جھولی میں بچوں کو رکھتی تھی، دودھ بھی پلاتی تھی، چکی بھی زمانے 2-2 3 ٹوپے پیندیاں سن ماواں، اور اسی واسطے وہ بچے وفادار تھے کہ نالے چکی پیندیاں سن، نالے قرآن کی تلاوت کر دیاں سن۔ آج ہماری وہ کیفیت نہیں۔ خیر آج کل تو جاگتے 11 بجے، پھر آدھے دن بڑے چھوٹے ہو گئے، تو جاگ سویرے تو دن بھی تینوں پتہ لگے، جدو تو 11 بجے جاگ کے دکان تے ہونا تے کوئی اذان تے پھر ہونی ہی، رات کو جاگتے ہیں 2-2 بجے تک ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں، کئی آدھے نیند نہیں آتی ہے، اور کئیوں نے ویکھو فٹ پاتھ تے ستے پے۔ یہی قیامت کے دن ہوگا نا، 50,000 سال کا دن ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا، وَكَانَ مِقْدَارُ 50 أَلْفًا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ تو یا رسول اللہ اتنے تے دن لنگدا نہیں، تو ایڈا لمبا دن فرمایا میری امت نو کوئی فکر دی لوڑ نہیں، تیریاں تے 2 رکعتاں چ گزر جائے، جے رکعتاں پڑھی ہوئی ہیں تو کوئی پتہ تو لگے گا رکعتیں پڑھیں گے کہ نہیں۔ خیال کر یہ زندگی جس کے پر تو نازاں ہے، چھڑ فخر غرور جوانی دا، کرمان نہ دنیا فانی دا، دعوی چیز بگانی دا، پڑھو لا الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، محمد پاک رسول اللہ۔ اٹھ جاگ جمعے دی پیشیا، اے نیندر کی کر دیسیا، پڑھ جمعہ تے رب بخشے سیا، پڑھو لا۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ اٹھ فریدا ستیا تے مسجد دے ول جا، مت کوئی بخشیا مل جاوی تے تو بھی بخشیا جا، جا مت کسے نیک نہ لگ کے تیری بھی نجات ہو جائے۔ مائی چکی پیس رہی ہے، گندم ڈالی، دانے سٹے نا، چکی پھیری، خواجہ غلام فرید کی چیخیں نکل گئی۔ مائی پوچھنے لگی کی بڑے خیری خیری کھلوتے کی ہو گئی، چکی پھر دیا ویکھ کے تے فرید نے دتا رو، انہاں دعا پڑاں وچ آن کے تے خالی ریا نہ کو۔ باقی کوئی نہ رہا، جدو دونوں پڑ چلن گے، ہن بھی کسی چکی والے نو ویکھنا سویرے چکی پٹے نا تو دونوں پتھر چلتے ہیں، تو جو بھی ان سے نیچے آئے گا دعا آسمان تے زمین، پھر کس نے بچنا ہے؟ مائی بھی کوئی عام نہیں تھی، عارفہ تھی۔ فرمایا ٹھہر جا فقیر، سن وے فقیرا رب دیا تے کان دلے دے کھولی، اے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے نی کلی کول۔ جو کلی کے قریب ہے ان دانوں کو پتھر نہیں پیس سکے، کسے چنگے نہ رل جا جے تم بھی جوندا رہے گا، ورنہ جوندے بھی مرے ہوئے، جنادے پیر رس جاون وہ جوندے بھی مرے ہوئے۔ تو بات تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ مجھے تیرے دیدار کا شوق ہے، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب تکرار کیا تو اللہ نے فرمایا پھر پہلے اس پہاڑ کی جانب دیکھ، ہم اس پہ تجلی گرائیں گے، اور اگر میرے تجلے کے بوجھ کو پہاڑ نے برداشت کر لیا فسوف ترانی، پھر تو بھی دیکھ لے گا. تو اب یہ بات آ گئی کہ اگر پہاڑ اس کا متحمل ہے تو پھر تجھے بھی یقیناً مل جائے گا دیدار. تو میرے نبی کی باری جب آئی تو فرمایا کہ اگر میں اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل کرتے، جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، لرأیتہ، تم دیکھتے اس کو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، پہاڑ پہ قرآن کو نازل کرتے تو پہاڑ بیٹھ جاتا. ہویا تے پہاڑ تے ہی سی نا غار ہرا وچ، سونے جے وچ تو نہ ہویا تے پہاڑ دا حشر دنیا ویکھ دی. بیٹھا میرا نبی پہاڑ پر تھا تو پہاڑ پہ آیا، لیکن واسطہ میرے رسول کا تھا. بدر کے قیدیوں پہ جب مسئلہ آیا نا، بدر کے 70 کافر قیدیوں کا، تو حضور نے فرمایا عمر کیا خیال ہے؟ کہ یا رسول اللہ جڑا تہاڈا لگدا تسی پھڑ لو تے جڑا میرا لگدا مینوں پھڑاؤ. تے ابو بکر دا لگدا ہے پتر عبد الرحمان کافراں نال آئے او پھڑ لوے، علی اپنے بھرا ابو طالب نو پھڑ لوے، تے جڑا جدا لگدا اونوں گردن کٹ دیو. صدیق اکبر نے عرض کی کہ اگر ان کو سزا دینی ہے تو جو پڑھا سکتے ہیں ہمارے بچوں کو پڑھائیں، اور جو نہیں پڑھا سکتے وہ جرمانہ دے دیں. تو نبی پاک نے کہا کہ ابو بکر تیرا مزاج ابراہیم علیہ السلام سے ملتا ہے. فمن اتبعنی فإنہ منی، جو ہمارے تابعدار ہیں وہ تو ہیں ہی ہمارے. ومن عصانی، اور جنہوں نے ہمیں ہمارے قلوب کو، اذہان کو، جنہوں نے ہمارے مزاج کو تکلیف پہنچائی ہے، فإنک غفور رحیم، تو جانتے تیریاں بخششاں جانا. یہ ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے. انہوں نے فرمایا ابو بکر تیرا مزاج حضرت ابراہیم سے ملتا ہے. اور عمر تو نوح علیہ السلام کا مزاج لے کے آیا، جس نے کہا قال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح نے کہا یا اللہ یہ میں اپنے چاڑ لین کشتی تے جنہ میرا مذاق اڑائی انہاں دا بی مکا دو. لا تذر علی الارض، ان کا ایک ذرہ بھی زمین پہ باقی یہ آپ نہ رون، بلکہ دیارہ جو انہوں نے محل کوٹھے پائے نہ سارے روڑ دے. تو عمر تیرا مزاج نوح سے ملتا ہے، اور ابو بکر تو ابراہیم سے ملتا ہے. لیکن اے عمر، اے ابو بکر، میں نے تیرے فیصلے کو مان لیا کہ جرمانہ دے کے چھوڑ جان، تے پچھو جبریل آ گیا بھئی کملی والیا گل مینوں عمر دی پسند آئی، جڑا جدا لگدا انہوں مارے. بات مجھے عمر کی پسند آئی ہے، لیکن تو نے ہاں کہہ دی ہے. جے وچ تو نہ ہوندا تے جڑا عمر دی نہیں مندا میں اودہ حشر کر کے دکھا دیتا. کیونکہ آپ نے عمر کی اور ابو بکر کی بات پہ ابو بکر کو ترجیح دے دی. اگر آپ نہ ہوتے تو میں عمر کی رائے سے اختلاف کرنے والوں کو برداشت نہ کرتا. یہاں بھی بات کیا ہوئی کہ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے جو نزلہ علی قلبک. میرے حبیب اس قرآن کو میں نے تیرے دل پہ نازل کیا، تیرے دل پہ میں نے نازل کیا. ہم نے اس قرآن کو سمجھا ہی نہیں. میں اگلے دن وزیرآباد گیا تو وہاں ایک صاحب جنہوں نے مجھے بلایا تھا، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو کہنے لگے راول پنڈی سے. تو میں نے کہا یہاں کیسے آ گئے؟ خیر انہوں نے کہا کہ یہ رب کا نظام ہے، جہاں لکھی ہے وہیں جانا ہوتا ہے. اس نے کہا جی میں راول پنڈی میں تھا، اسلام آباد میں.
مجھے دل کی تکلیف ہو گئی، میں وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو 2 اٹیک ہو چکے ہیں، دل کے 2 اٹیک ہو چکے ہیں، بس تیسرا باقی ہے، تو 6 دن کے اندر اندر آپ آپریشن کرائیں۔ تو میں نے کہا کہ آپریشن کے بعد پھر دوائی کا کتنا معیار، کتنے دن کھانی پڑے گی؟ اس نے کہا تا حیات، بالکل میڈیسن کا یہی ہے کہ تا حیات تسا کھانی آنے، تا حیات کھانی پڑے گی، نہ پیدل چلنا نہ سیڑھیاں چڑھنا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں ڈاکٹر صاحب میں علاج نہیں کروں گا۔ میں کہا پھر تیجے اٹیک دی انتظار کر۔ کہا جی صاحب 14 سال گزر گئے ہیں، میں نے آپریشن نہیں کرایا۔ پھر کی تئی کہ میں نے حضور کی حدیث پڑھی کہ انجیر کے 3-4 دانے لے کر مٹی کے برتن میں پانی ڈال کے اس کو بھگو دو، اور صبح اٹھ کے پانی پی لو، انجیر کھا لو، تمہیں دل کی تکلیف نہیں ہوگی۔ یعنی ہم نے طب نبی کو ٹھکرا دیا ہے۔ آج بھی اس نے کہا نا، اقبال نے کہا آج بھی کر سکتی ہے آگ انداز گلستاں پیدا، آج بھی آگ گلزار ہو سکتی ہے بشرطے کہ ذوق بھی ابراہیم والا ہو۔ آج بھی اگر شفا ہے تو قرآن کہتا ہے فیہ شفاء للناس، یہ قرآن کی آیت ہے کہ قرآن پاک میں ہی تمہاری شفا ہے۔ ہم نے قرآن کو اگر پڑھا بھی ہے تو صرف پڑھے اس واسطے بھی چلو کوئی فوت ہو گیا تو کلہ تے پڑھنا ہے، اور انہوں نے صبح سویرے پڑھنا ہے قرآن اور سارے انہوں کافر بنانا۔ 11ویں دیتی کافر ہو گیا، میلاد منایا، کمال ہو گیا۔ آدم کو شیطان نے نہیں مانا تو وہ کافر ہو گیا، اسا رسول مان لیا تو کافر ہو گئے، کمال ہو گئی یار۔ یعنی دیکھنا کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والثناء، آپ پہ قرآن نازل ہوا اور نزلہ علی قلبک۔ جب جبریل کبھی وحی لے کے آتا تو میرے نبی کوشش کرتے کہ جو لفظ اس کے منہ سے نکلا ہے میں بھی پڑھوں، تو اللہ نے روک دیا کہ لا تحرک بہ لسانک۔ جب جبریل میری وحی آپ کی بارگاہ میں تلاوت کرے تو میرے حبیب آپ نے زبان کو نہیں ہلانا، آپ نے زبان کو حرکت نہیں دینی، جبریل کے پیچھے کوئی لفظ ادا نہیں کرنا۔ یا اللہ میں چاہتا ہوں تیرا عظیم کلام، وزنی کلام، اس کو میں اپنے اندر محفوظ کر لوں، کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جب جبریل تلاوت کرے لا تحرک بہ لسانک، زبان کو ان کے الفاظوں کی ادائیگی کے بعد اپنی زبان پہ الفاظ نہ لانا، ولا تعجل بی، جلدی نہ کرنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سونے جبریل پڑھی جاوے تو سنی جا، انا جمعنا، تیرے اندر اس کو جمع کرنا میرے ذمہ ہے۔ یہ جبریل تینوں پڑھاؤن نہیں آندا، میری ڈاک پہنچاؤن آندا ہے۔ جبریل نے جب پڑھا نا کاف، حضور نے فرمایا علم تو، ہا فرمایا علم تو، یا علم تو، عین علم تو۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے لے کے میں آیا ہوں؟ اور آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ فرمایا تم علی جمع ہی نہیں سہتے، الرحمن علم القرآن۔ یہ رحمان نے کس کے لیے کہا ہے کہ اس کو میں نے قرآن پڑھایا ہے۔ خلق الانسان، انسان کو میں نے بعد میں پیدا کیا اور علم قرآن کا تجھے میں نے پہلے پڑھا۔ تو بات لمبی ہو گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کر دی
اللہ نے فرمایا پھر دیکھ پہاڑ کی جانب، فلما تجلی ربا، اللہ فرماتا ہے جب میں نے اپنے جلوے کی ایک جھلک پہاڑ پہ گرائی، جعل دکم وخر موسیٰ صاعقا، ایسا زلزلہ آیا، آج رات کو بھی آیا، سانو تو نہیں پتہ لگا پر انہوں نے کیا آیا، لوگوں کی چیخیں نکل گئیں، وہاں پہاڑ کو وجد آ گیا، اور اس حال میں وجد آیا کہ جعل دکم، پہاڑ کے ٹکڑے بکھر گئے، پہاڑ اڑ گیا، اور خر موسیٰ صاعقا، موسیٰ علیہ السلام کو وجد آ گیا اور اسی حال میں زمین پر گر پڑے۔ پہاڑ اڑے ہی نبی نہیں اڑیا، جعل دکم، یا موسیٰ کے ساتھ بھی یہ الفاظ آئے نا کہ موسیٰ بھی اڑ گیا پہاڑ بھی اڑ گیا نا، جعل دکم وخر موسیٰ، دیکھا نا، بڑی مصیبت کے لوگوں کو خرہ کے اندر اور دکا کے اندر فرق محسوس نہ ہوا۔ یہی تو ایک کمال ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ سب سے ادق زبان عربی ہے، جس کے ایک ایک کلمے کے کئی معانی ہیں، اور مجھے وہ زبان عطا فرمائی گئی۔ کتابیں جلد کرتا تھا، قرآن پاک بھی جلد کرتا تھا، اور اسے بڑی بیماری تھی، جس کو جلد کرتا اس میں غلطیاں بھی نکالتا۔ تو ایک صاحب نے قرآن پاک جلد کے لیے دیا اور کہا کہ تیری جلد کی بڑی شہرت ہے لیکن غلطیاں نکالتا ہے، اور یہ بڑا پرانا خاندانی قرآن پاک ہے، میرے باپ نے پڑھا، دادے نے پڑھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں غلطی کوئی نہیں، بس تو مہربانی کر جلد کر دیں۔ اس نے جلد کی، وہ لینے آیا تو وہ کہنے لگا یار تو تے بڑیاں پابندیاں لائیاں تے اسی تے اتنیاں غلطیاں نکلیاں جو میں کر کر کے ٹھیک کر کر کے تھک پیا۔ اس نے کہا یار کیڑی غلطی اسا کہ قرآن پاک ہوئے تے وچ ذکر شیطان دا ہوئے، مینوں نہیں چنگا لگا بھائی ایڈے پاک کلام وچ شیطان دا ذکر آوے۔ اس کہ پھر کی کیتے جنے اتھوں نا شیطان دا کٹ کے تیرا لکھ چھڑے، بجے دا قرآن نہ ہونا چاہیے، شیطان دا ہونا چاہیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے خر موسیٰ صاعقا۔ تو گدھا تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا تو نہیں تھا، تو میں نے اس کو کاٹ کے عیسیٰ بنا دیا ہے موسیٰ کی جگہ۔ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ خر جو ہے نا اسے خر تو تمہاری بولی میں کہتے ہیں، اصل حمار ہے عربی میں گدھے کو، کماثل الحمار ہے۔ تو میں نے اس نے کہا بھائی چنگا گند کیتے، انجے گند کرنے والے نے قرآن کو اس انداز میں پڑھو جو معانی میرے رسول نے ترتیب دی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں ملیں گے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دیکھو پہاڑ کی جانب، میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ کی طرف دیکھا اور وجد آ گیا، پہاڑ بکھر گیا، موسیٰ علیہ السلام اسی حال میں گر پڑے۔ پورا دن گزر گیا، رات گزر گئی، جب آپ عالم ماب سے عالم صاف میں واپس تشریف لائے، یہ جو آپ اور ہم بیٹھے ہیں یہ عالم صاف ہے، سب جھوٹ ہے، تو کوئی بندہ ہے جڑا گارنٹی دے دے کہ کل سویرے میں جیندہ ہوا گا؟ یہ عالم صاف ہے، سب جھوٹ ہے۔ بڑیاں بڑیاں ڈینگا مارنے والے ویکھے، عالم ماب وہ ہے جو اگلا جہان ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کی 2 سال عالم محو میں گزارے، کئی دن عالم محو میں چلے گئے۔ جب صاحب میں آئے آنکھ کھولی، فرمایا کیا ٹائم ہوا ہے؟ تقریباً 2 بج چکے ہیں۔ دن کے یا رات کے؟ جی دن کے بج چکے ہیں۔ فرمایا پھر وضو کا انتظام کرو، نماز پڑھنی۔ اور کئی دن عالم محو میں رہے، کوئی نماز روزہ نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب محو سے صاف میں واپس آئے تو فرماتے ہیں رات کا وقت تھا،
اور میں نے دیکھا کہ 30 میل یعنی 20 کو تک مجھے پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ چلتی ہوئی کیڑیاں نظر آ رہی تھی. تجلی دیکھا تو نظر کی بینائی یہاں تک گئی کہ 30 میل دور پہاڑوں کی چٹانوں کے ساتھ رینگنے والی کیڑیوں کو میں نے. تو جس نے تجلی دیکھا اس کی نظر اتنی تیز ہو گئی، اور جس نے اللہ کو دیکھا انہوں دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں. اسی لیے منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں بے ہوش کیوں ہوا جب تجلی گرا تو ایک پتھر پہ لکھا تھا کہ یا موسیٰ اللہ تنظر الی مال الیتیم. موسیٰ یتیم کے مال پہ نظر نہ رکھ. تو عالم صاحب میں آ کے پوچھا یا اللہ تیرا نبی ہوں، رسول ہوں، نہی عن المنکر پہ پورا میرا عمل ہے کہ جس کو منع کیا چھوڑ دیا ہے، جس کو حکم ہے میں نے عمل کیا ہے، لیکن یتیم تیرا رسول ہو کہ تو کہتا ہے یتیم کے مال پہ نظر نہ رکھ. تم یتیم کہتے ہو کہ جس کا باپ فوت ہو جائے اس کو، ہاں لیکن اے نہیں بھئی آپ بندہ 90 سال دو ہوئے تھے ابھی 200 سال فوت ہو جانتے آخر یتیم ہو گیا. یتیم وہ ہوتا ہے جو نابالغی کی حالت میں باپ کی دولت سے محروم ہو جائے. یتیم ایک نابالغی کی عمر کے اندر جس کے سانے گزرے سے یتیم کہتے ہیں. لیکن یتیم کا ایک معنی یکتا بھی ہے. علم یجد کا یتیمن فآوا، تو وہی تو آئی 40 سال اور 1 دن کے بعد. حضور کی عمر مبارک 40 سال گزر گئی، مزید 1 دن گزر گیا تو وہی کا آغاز ہوا. تو یہ صورت و دعا کب نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ علم یجد کا یتیمن. سونیا ہے کوئی تو سے جیڑا میرے والا آ گیا سے. یہاں تو بے ایمانوں نے بڑے ترجمے غلط کیا ہے نا. وہ وجدک ضالا فہدا، یہاں کہا گیا کہ نبی گمراہ تھا اور میں نے تجھے ہدایت دی. تو یہ معنی کہاں کرو گے؟ اسی کی آیت ہے، اسی سورت کی آیت ہے علم یجد کا یتیمن فآوا. پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی تھی، ایک تو اکیلا ہی تو میرا تھا. یتیم کا معنی یکتا، کہتے ہیں در یتیم. حضور کو کیوں کہتے ہیں در موتی کو کہتے ہیں در یتیم؟ یہ ایسا تھا کہ اس جیسا کوئی اور تھا ہی نہیں. لم یات نذیر کا فی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جا. تو یہاں کوشش کرو کہ اپنی اولادوں کو، میں نے پچھلے میں بھی عرض کیا تھا غالباً کیسے پچھلے، کہ ابو الکلام آزاد کا باپ کہتا تھا کہ دنیا میں صرف 2 مسلمان ہیں، ایک میں ہوں اور ایک مولانا احمد رضا خان ہے. اور اسی کا مولوی ابو الکلام آزاد کانگریس کا پہرے دار. عطا اللہ شاہ بخاری پیر میر علی شاہ صاحب کا مرید تھا. جب بیت توڑ کے یہاں تمہارے سرگودا ضلع جامعہ کے قریب ڈھڈیاں جا کے بیت ہوا، اس کے بعد گولڑے شریف گیا تو حضرت تاجدار گولڑا سے کہنے لگا عطا اللہ شاہ ہوں. فرمایا عطا اللہ سب کچھ گوایا. وہ دعوے سے کہتا تھا کہ میں اس خاندان سے ہوں. یہ اصل میں عطا اللہ شاہ بخاری ڈنگے کا رہنے والا تھا. یہ ڈنگا کھاریا اور منڈی بہاؤدین کے درمیان ہے، اور اس کا چچا پیر سیال کا خلیفہ تھا. خود تقریر میں بیان کرتا تھا. آج کل اس کا بیٹا عطا المحسن بھی کہتا ہے میرا دادا جو تھا وہ پیر سیال کا خلیفہ تھا. یعنی یہ لوگ بیان بھی کرتے ہیں کہ ہم ان سے متعلق تھے. اپنی اولادوں کو کوشش کرو. حضور نے فرمایا نا جب بچے چلنے بولنے کے قابل ہو جائیں تو مساجد میں ساتھ لاؤ تاکہ تمہارے مسلک کا مشرق کا خیال رہے.
اور ان کے پاس جاتے ہو جن کا کام سوائے تنقید کے کچھ نہیں ہے، جن ظالموں کی تنقید سے نبی نہیں بچ سکے، تم کون؟ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، میری کیسٹ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ وَوَجَدَكَ دَالًا کہ نبی کو گمراہ کہنے والوں نے دال کا معنی بے راہ کیا ہے، لیکن یہی الفاظ سورت یوسف میں حضرت یعقوب کے بارے میں ان کے پوتوں نے کہا کہ جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا آنکھوں کی روشنی نہیں تھی، بینائی نہیں تھی، اور فرمایا قال ابوہم انی لأجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی ہوا آ رہی ہے۔ قرطبی مصر میں تھا، باپ کنعان کی بیت الحزن ایک حویلی میں فراق یوسف میں آنکھیں کی بینائی سلب کروا چکا تھا، لیکن جب یوسف نے قمیض بھیجی تو باپ نے آنے سے پہلے کہا آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو بچوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تاللہ ہے، سب پوترے آکھیا بابا اللہ دی قسم، قالو تاللہ ہے، انہوں نے کہا اللہ کی قسم انکا بے شک آپ لفی دلالک القدیم۔ یہاں مولویوں نے منع کیا بابا آپ پرانے اس محبت میں گرفتار ہیں، جب یوسف کی باری آئے تو یعقوب کو محبت کا معنی دیا جائے، اور جب مصطفیٰ کی باری آئے جو نبیوں کا بھی نبی ہے اس کا معنی گمراہی کی جائے۔ یہ ریکارڈ ہو گئی ہے، اور ان کے ترجمہ قرآن کا لے جاؤ، سورۃ یوسف کی یہ آیت پڑھا کے انہیں دکھاؤ، یہاں دلال کا معنی محبت کیا ہے اور کملی والے پہ دلال کا معنی گمراہی کیوں کیا ہے؟ اتنی مہربانی کرو، انہاں مولویاں نہیں جے بخشاونا، ایتے آپ اتے چندے وچ پھسے پے ہون گے، کتنیاں زکاتاں نہ یتیماں دے ناں تے کھادیاں ہون گیاں۔ سنیو اساں جدوں بھی کھادا کملی والے دا نام لے کے کھاتا ہے، ہم نے یتیموں کے نام پہ نہیں کھایا۔ یہ کتنی باری فضل الرحمان ایم این اے بنے ہیں، جی کتنے مربے نے تو نا، یا ایک مولوی صاحب آپ تو مر گئے، انہیں دی ٹرانسپورٹ چل دی ہوندی سی، پتہ کرو کتنے مربے سن۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اساں آج توڑی آج جگوں تواڈے کول لے نا حضور دے نام تے لے آدھے نے نہ کھان پین دا بہانہ بنایا، کھان پین دا بہانہ نہیں، ساڈا تو ذریعہ ہی ذکر رسول ہے۔ زوری کہتا نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کارو بار دا صدقہ، نہ مال اولاد دا صدقہ، نہ کارو بار دا صدقہ، اسی تے کھانے یارو خدا دے یار دا صدقہ۔ سیدنا نصیر الدین نصیر گوڑی فرماتے ہیں خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، اور اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ اللہ دیندہ پر دیندہ یاراں دے نام دا صدقہ دیندے۔ تسی مراسیاں نو ویل دیندے ہو نا، تواڈے پتراں دی زندگی ہوئے ویل دیو ہے، اگرچہ ویل دا معنی جہنم ہے، فویل للمصلین الذین، تو پھر سارے آندے نے تیرے ابے دا نام لیا میرے دا کیوں رہ گیا، چل اج ساڈے بھی آکھ فلانے دی ویل۔ اسی کی آنے ہیں، ہمارا عقیدہ، ہماری سوچ، ہمارا نظریہ کہ خدا دیتا ہے کھا لیتا ہوں پنجتن نام کے ٹکڑے، اور اسی در سے مجھے ملتے ہیں صبح و شام کے ٹکڑے۔ اللہ دیندے ہے، ثواب نال دیندے ہے۔ تساں کتوں کمایا کہ چھولیاں چوں کمایا؟ ہاں جی، میں نے چنے خریدے تھے
مینوں چنیا چوں نفع ہویا، مینوں چاولاں چوں نفع ہویا، مینوں گنے چوں، بڑے اتنے تے شرک نہیں ہوئے تے جیسے آکھیا سانو رسول کو نفع ہویا، تینوں گنے نفع دیتا، تینوں چوڑا نفع دیتا، سانو رسول اللہ نفع دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جاگ کے مانگا، میرا نبی سو رہا تھا، 26 دن گزر گیا، رات 27ویں، میرا محبوب اپنے گھر نہیں، ام ہانی کے گھر، آرام فرمایا، دروازے بند، اللہ نے فرمایا جا جبریل، میکائیل بھی لے جا، اسرافیل بھی لے جا، اسرائیل بھی لے جا، یہ 4 فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، یہ 4 کون ہیں؟ فالمدبرات امرا۔ اللہ فرماتا ہے میرا جتنا بھی کائنات کا نظام ہے میں سارا ان 4 کے کنٹرول میں دے رکھا ہے۔ پوری دنیا میں جس نے مرنا ہے یہ اسرائیل کے پاس رجسٹر ہے، اور پوری دنیا میں جو رزق بانٹنا ہے وہ میکائیل کے پاس ہے، اور قیامت کا اعلان جو کرنا ہے، سائرن جو بجنا ہے، وہ اسرافیل کے پاس ہے۔ اس نے 2 پھونکیں مارنی ہیں، منہ میں سائرن رکھا ہوا ہے، کہ جدوں دا رب بنایا منہ نال لایا ایسے، اور ایک اس نے پھونک مارنی ہے جب قیامت آنی ہے، تو ایک پھونک مارنی اس سے جتنے جوندین سارے مر جانا ہے، جتنے بھی زندہ ہے، ایک پھونک، اس کی ایک پھونک سے کل کائنات میں جتنے ذی روح ہے اسرائیل سمیت سب نے مر جانا ہے۔ موت کو بھی موت آئے گی، اور جب وہ دوسری پھونک مارے گا تو سارے مرے ہوئے، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، آدم سے لے کر قیامت کے لمحے تک جتنے مردے ہیں وہ پھونکدا جائے گا تو قبراں کھل جان گیاں۔ اس کو بھی لے جا، آج بتانا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، یہ ساریاں ڈپٹیاں چھوڑ دینا، آج مرنا کسے نہیں، حالی قیامت دی ایڈی جلدی نہیں، ابھی جو کھا چکے ہیں کھا چکے ہیں، ہوا کا جھونکا جو ادھر گیا واپس نہ ہے، جو پانی نل سے نکل چکا ہے زمین پہ نہ گرے، فضا میں معلق کر دے، پوری کائنات کا نظام رو، اور جو میرے حبیب کو 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں جلوس میں لے کے اور رات روک دو، موت روک دو، آج رات کوئی مرے گا نہیں۔ دوستو جب سے اسرائیل ڈیوٹی پہ آیا ہے 2 دن اس کو ملے ہیں جس دن اس نے کسی گھر میں موت کا پیغام نہیں پہنچایا۔ جس دن ہمارا رسول پیدا ہوا پوری دنیا میں کہیں موت واقعہ، اور جس دن میرا نبی معراج پہ گیا، آج کل تسی ویکھے ہوئے گا اشتہار لگے معراج جو نبی، میلاد مناندے نہیں، جدو نبی آیا وہ منکر ہو گئے تے جدو معراج تے گیا سارے اٹھ کھلوتے ہیں۔ یہ بھی پتہ کرو آپ معراج کیوں مناندے ہو؟ اس واسطے بس رجب دے مہینے چاہندی بس سونے تیرا ذکر کریں گے نالے زکات مانگ لواں گے، مفاد ہی ہے۔ میلاد پہ اختلاف ہے، معراج جب آیا تو منجے پٹھے کر چھوڑے، کہا کہ آج میرا حبیب آ رہا ہے، کسی گھر میں رونے کا سما نہ ہو، آج میرا حبیب مجھے ملنے آ رہا ہے، آج میرا حبیب مجھے ملنے آ رہا ہے۔ کیا مقام؟ موسیٰ جاگ کے مانگ رہا ہے رب ارنی، وہ سویا ہوا ہے، ساری ساری رات جاگنے والا آج سو کیوں گیا؟ آج دسنا تو جاگ دیا منگیا وہ ستا پیا، اسی چاہنے سونے آ سانو دیدار کرا دے۔
وہ مانگ رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، جا جبریل میکائیل اسرافیل اسرائیل فل مدبرات امرا آ گیا جبریل، ام آنی کے گھر میرا نبی، میں بھی آ رہا ہوں، دروازہ بند۔ جبریل نے عرض کی یا اللہ دروازہ کھٹکاؤں؟ فرمایا خبردار آواز نہ نکلے، دستک دوں؟ فرمایا نہیں۔ یا اللہ پھر جگانا کس طرح؟ فرمایا چھت اٹھا، چھت چک دے۔ واہ بھائی واہ، جڑا پوری چھت چک سکتا وہ 4 فٹ دا دروازہ نہیں سی چک سکتا۔ فرماندہ نا دروازہ چاہ کے پرا رکھ دے، کھڑکانا نہیں تے چک کے رکھ، چھت بھی تو چکنی اس نا۔ اس نے کہا پہلے چھت اٹھا، جدوں سونا چادر ہٹاوے تے میرے تے درمیان پردہ کوئی نہ ہو۔ چھت اٹھائی گئی، جبریل اندر داخل ہوا ملائکہ سمیت۔ یا اللہ چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں، کیا کروں؟ مولانا جامی فرماتے ہیں کیا کروں کہ بشوقت جا بلب آمد تمامی فکم کم یا حبیبی کم تنامی۔ مولانا جامی فرماتے ہیں بشوقت جا بلب آمد تمامی، سونے آج تیری شان دے اتے سارے دی جان، اے جان کڈن والے دی بھی جان تے بنی پئی آ۔ بشوقت جا بلب آمد تمامی، سارے دیاں جبریل دیاں بھی پسینے نکلے نہیں۔ میکائیل گھبرایا کھڑوتے، اسرائیل ماواں نو روان والا، رشتے توڑن والا ہے، اے بھی ڈریا کھڑوتے ہی۔ فرمایا آواز نہیں دینی، مٹھیاں نہیں بھرنیاں، کی کرنا ہے؟ فرمایا جبریل میرے محبوب کی مقدس پاؤں کی تلیوں پہ اپنے کافوری لب مل۔ یا جبرائیل قبل قدمہ، اے جبریل اپنے کافوری لب میرے محبوب کی مقدس پاؤں کی تلیوں پہ رکھ دے۔ یہ کون؟ فرشتوں کا سردار، سدرہ کا مکین، جنت کا مسکین، انبیاء کا صحابی، تورات انجیل زبور صحیفوں کا حافظ، کتب سماویہ کا حافظ، انبیاء کا رازدار، رب کے پیغام رسا، انبیاء کا صحابی، جنت کا مسکین، آج قدموں پہ گر جا اپنے کافوری لب سے میرے نبی کے قدم چوں ورفا بعدہم درجات، پاؤں پہ گر جا قدم چوں۔ جبریل نے کافوری لب میرے نبی کے مقدس پاؤں کے تلووں پہ ملے، حضور کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، کیونکہ کافور ٹھنڈک ہوتی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی چادر ہٹائی، میرے نبی نے دیکھا جبریل قدموں پہ گرا پڑا ہے۔ فرمایا جبریل تجھے کیا ہو گیا؟ یہ تیری عادت کیسے ہو گئی؟ تو آگے بھی آتا تھا، آج انداز بدل دیا۔ عرض کی سوڑیا آفاق کہا گردیدیم میرے کتا ورزیدیم بسیار خوبات دیدیم، میرے جتنا کائنات سیاح کوئی نہیں۔ میں نے آتش قدہ ابراہیم بھی دیکھا، اس میں گرتے خلیل کو بھی دیکھا، میں نے نوح کی کشتوں میں بے رحم موجوں میں چلتے ہوئے دیکھا، میں نے یوسف علیہ السلام کو مصر کی شہنشاہی میں دیکھا، میں نے سلیمان کو تاج و تخت کے ساتھ فضا میں دیکھا، میں دنیا پھرا، میں جنت میں رہنے والا، پیارے تیرے پیر تمہیں نہ جنت نے جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی تلیوں میں دے، جو سرور رب تیرے پیراں چ رکھے ہیں۔ یہ ہمارا ماں امانت بیٹھا ہوا ہے، یہ مدینہ شریف گیا، ہر جمعے آ کے نا اس مسلح پہ عطر لے آیا مدینہ شریف سے، پھر پتہ چل عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، پتہ لگدا پہ محبوب دے شہر دی ہوا۔ عبدالستار نیازی مرحوم شاعر، نعت گو شاعر،
آتے جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے جنت کی ہوا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا والوں ہم تیرا کیا لیتے ہیں، در مصطفیٰ پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سچ بتانا ارے دنیا والوں بتاؤ ہم تمہارا کیا لیتے ہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں جنت میں خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، جنت میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا تیری دوزخ تو میں کوئی نہیں کھویا، میں تے جدوں پایا رسول اللہ دے قدمہ چ پایا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، آقا اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اٹھی سوڑیا من موڑیا، اللہ صحیح بلایا اے دیدار واسطے۔ مولانا ناصر رضا خان فرماتے ہیں کہ سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر، اور سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر، اور لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ کسی نبی کو 15 باری جبریل آیا تو میں کٹ کے دکھا دو، کسی کے پاس 3 مرتبہ، 1 مرتبہ، 10 مرتبہ، 12 مرتبہ۔ ایک ہمارا رسول ہے جس کے پاس جبریل 26,000 مرتبہ ہے، 26,000 مرتبہ حضور کی محفل میں آیا تو جبریل نے عرض کیا کہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ میرا نبی اٹھا، کس شان سے اٹھا۔ مولانا احمد اللہ خان فرماتے ہیں تبارک اللہ ہے شان تیری، تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل، تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اتھے جاگ دے نو آنا لن ترانی تے سوتے نہیں پیر چمواندہ پہ، جاگنے والے کو لنترانی، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے۔ حضور کو جب براق پہ سوار کرنے کے لیے میکائیل نے زین صاف کی، اسرافیل نے لگام پکڑی، اسرائیل فرشتوں کی قطاریں درست کرا رہا تھا، اور جبرائیل رکاب کے نیچے ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ حضور نے فرشتوں کی عاجزی نیازمندی دیکھی، رکاب میں قدم رکھ کے واپس کھینچ لیا۔ فرمایا بس جبریل کم ہو گئی، یا کہ کیوں؟ میرا پروگرام ہی رہ گیا، کہیں وہ جوش لنترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے، میرا پروگرام بدل گیا۔ جاؤ سمیٹو سامان، اپنا تمبو کناتا لے کے ٹردے ہو۔ یا رسول اللہ کیا غلطی ہوگی؟ فرمایا میں نے کب کہا تمہاری غلطی ہو گئی؟ آقا قطار توڑی ہے، فرشتوں کی تعداد بڑھا دے، نعرے وارن والے زیادہ لے آئیے۔ فرمایا نہ کسی کا کوئی عیب نہیں، پھر چلتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں جانا تے بلاؤں والا۔ یا اللہ تیرے نبی کو تیرے کہنے کے مطابق ہر جگہ ملحوظ ادب رکھا، اب تیاری ہو کے بدل گیا، کیا کریں؟ اللہ فرمایا خالی نہ مڑی جبریل، تو پھر کی کرا؟ اتنے تو بلاؤ نہیں ہے دیتا، کھڑکاؤ نہیں ہے دیتا، زوری کا نہ زبردستی۔ فرمایا زبردستی نہ کر، میرے نبی سے پوچھ کے ملاقات کی قیمت کیا لینا چاہتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی،
مانگ سونے کی منگنا رب دین نو تیار ہی ہم عطا کرتے ہیں مانگ کیا مانگتے اور دیندے رواں گے جدوں توڑی فطر دا تو آپ نہیں آکھے گا بس کر سی راضی ہیں تیری رضا تک دوں گا. یہ اللہ نے کہا گھوڑے والے نے اسی کا ترجمہ کیا ہے کہ والا سوف یوتی کا رب کا سیدھا ستسا اور فطر دا سی پوری آسیا سا لج پال کرے سی پاس آسا و شفا تو شفا صحیح پڑیاں میں مانگ جو منگنا ہے. امام اہل سنت کے بھائی برادر عزیز مولانا حسن رضا خر فرماتے ہیں تجھی کو زیبا ہے شان بے نیازی تجھی کو زیبا ہے بڑائی تیری جاگنے والے کو تو محروم تمنا رکھا اور سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری. واہ بے نیاز واہ بے نیاز سونے والے سے کہا ساری خدائی ہے. کسی کا ایک آنسو بھی ہزاروں رنگ لاتا ہے کسی کا عمر بھر رونا بھی یوں بیکار ہے. اس نبی کی عظمت کے حوالے سے اس معراج کو کیا کہا جبریل بھی جھک جا میکائیل بھی جھک جا ورفع. جبریل جتنا کون جاتا تھا جبریل نے تو حضرت ابراہیم سے بھی کہا تھا کہ میرے نال گل کرو میں اتھے جانا جتھے کوئی نہیں جا سکتا. آج وہ نبی کے قدموں پہ گرا پڑا ہے. اسے سدرا پہ میرا نبی کہے گا کہ چلتے آکھے گا سونے آگا نہیں جانا. فرمایا میرے بابے دا ادھار لانا ہے تو کہ اسی میں اتھے جا سکنا جتھے کوئی نہیں جا سکتا تے میں اتھے جانے جتھے تم ہی نہیں جا سکتا. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے جمعے آنے والی جمعرات شب معراج